آج کا جو ہم کلام سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ہم خدائے قدوس کی کھوج کر رہے ہیں۔ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے خدا کون ہیں۔ ہم نے جو ان سے اس کے اندر سیکھا، پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں، کہ خدائے قدوس نے جو ہے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی خدائے قدوس کی پہچان پیدائشی کی کتاب دوسرے باب کی چوتھی آیت میں ہمیں اس الوہیم، اس خدا، اس خالق کی پہچان پیدائش دوسرے باب کی چوتھی آیت میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ خدا یہوہ ہیں۔ یہ یہوہ خدا ہیں جو خالق ہیں، جنہوں نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ پیدا کی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا مسیح خدا ہیں؟ کیا مسیح یہوہ ہیں؟ آج کا جو یہ موضوع ہے، بہت سارے لوگ اپنے ایمان کے باعث بے ساختہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ مسیح خدا ہیں، لیکن وہ اس کو بیان کرنے سے قاصر ٹھہرتے ہیں۔ جب ان سے مختلف سوالات ان کو درپیش آتے ہیں، غیر اقوام کرتی ہیں، یا ایمانداروں ہی میں سے کوئی ان سے سوال کرتا ہے، تو اپنے ایمان کی مضبوطی کے باعث تو یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کہ مسیح خدا ہیں، لیکن اسے بیان کرنے سے وہ قاصر ٹھہرتے ہیں۔ مسیح کی الوہیت کو سمجھنا جو ان سے آج ہمارا موضوع ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے خالق، ہمارے مالک، اس کائنات کے بنانے والے یہوہ خدائے قدوس ہیں۔ میرے خالق کا نام یہوہ ہے، میرے خدا کا نام یہوہ ہے۔ اور اگر مسیح خدا ہیں تو مجھے یہ جاننا ہوگا کہ کیا مسیح یہوہ ہیں، اور یہی چیز جو ان سی ہے وہ مجھے آج سیکھنی ہے کہ کیا مسیح یہوہ ہیں۔ کلام خدا کے اندر ہمیں جو ان سے اس کو جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ ہم ایک حوالے میں چلیں گے اور زبور کی کتاب 33ویں زبور اور 6 آیت کو دیکھیں گے۔ زبور کی کتاب 33واں زبور اور اس کی ہم 6 آیت کلام خدا سے دیکھیں گے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، آسمان یہوہ کے کلام سے اور ان کا سارا لشکر ان کے منہ کے دم سے بنا۔ آسمان یہوہ کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر ان کے منہ کے دم سے بنا۔ By the word of یہوہ، یہوہ کے کلام۔ By the word of یہوہ the heavens were made, and all their host by the spirit of his mouth۔ اب یہاں پہ جو کلام خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ آسمان اور اس کی ساری معموری یہوہ خدائے قدوس کے کلام سے جو ان سے تعبیر میں آئی ہے، وجود میں آئی ہے۔ اسی کلام کو، اسی ورڈ کو یوحنا نبی جو ان سے
وہ یوحنان رسول کی انجیل پہلے باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں اسی کلام کو جو آپ نے زبور 33 اس کی 6 آیت میں دیکھا ہے، جہاں پہ لکھا ہے بائی دا ورڈ آف یہوہ، اسی ورڈ کو یوحنان رسول پہلے باب کی پہلی 3 آیات میں بیان کرتے ہیں۔ آئے ہم اس زبور 33 کی 6 آیت کو پھر سے پڑھیں۔ لکھا ہے کیونکہ یہوہ آسمان خدا کے کلام سے، یعنی خدا کا کلمہ، خدا کے لفظ، خدا کے الفاظ، ان کے وسیلے سے آسمان جو ان سے ہے اور سارا لشکر جو ہے وجود میں آتا ہے۔ اسی ورڈ کو یوحنان نبی پہلے باب کے اندر بیان کرتے ہیں۔ آئے ہم یوحنان رسول کی انجیل پہلا باب اور پہلی 3 آیات میں دیکھیں۔ کلام خدا بیان کرتے ہیں ابتدا میں کلام تھا۔ یہ وہی کلام ہے جو کہ آسمان خدا کے کلام سے بنے ہیں اور ان کا سارا لشکر بھی، جو آپ نے 33:6 کے اندر دیکھا ہے۔ اسی کلام کو اب یوحنان نبی پہلے باب میں بیان کر رہے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ تو پہلی آیت آپ کو بیان کر رہی ہے کہ خدا اور کلام یہ ابتدا سے ہیں اور یہ خدا ہیں۔ دوسری آیت لکھتی ہے، یوحنان رسول بیان کرتے ہیں یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھے۔ وہ ایک دفعہ اس بات کو جو انہوں نے گواہی کے طور پر بیان کی ہے پہلی آیت میں، اس کا اعادہ ایک بار پھر سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور کوئی کلام نہیں، اور کوئی لفظ نہیں، اور کوئی الفاظ نہیں، یہی کلمہ، یہی کلام ابتدا میں خدا کے ساتھ تھے۔ تیسری آیت میں مزید وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں سب چیزیں ان کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اسی کلام کے ذریعے سے جو ابتدا میں ہیں، جو خدا کے ساتھ ہیں اور جو خدا ہیں۔ سب چیزیں ان کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ان کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ جو کچھ پیدا ہوا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہے، چاہے زمین میں ہے، چاہے پانیوں میں ہے، جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ اسی کلام کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے 33:6 کے اندر زبور کی کتاب میں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے بائی دا ورڈ آف یہوہ۔ اور یہوہ کو ہم جانتے ہیں پیدائش 2:4 کے اندر کہ یہ وہ یہوہ ہیں جنہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو کہ پیدائش 1:1 کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو تخلیق کائنات سے شروع ہوا ہے، جو تخلیق کائنات کی پہچان کرائی گئی ہے، جو خالق اور مخلوق کو بیان کیا گیا ہے، جو خالق کو پیدائش 2:4 کے اندر واضح کیا گیا ہے، ان کا اعلان کیا گیا ہے کہ خالق یہوہ ہیں، اسی بات کو داؤد نبی جو ہیں 33:6 میں کہتے ہیں کہ یہ یہوہ کا کلام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اور اسی چیز کو روح کی ہدایت سے یوحنا نبی بیان کر رہے ہیں۔ ہم
यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब और इसकी जो पहली 3 आयत और उसके बाद 14वीं आयत है, इसको हम तफसील से सीखेंगे। एक बात ज़हन में रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले बयान किया था कि कलाम खुदा 1500 साल में तरह बतरह, हुक्म ब हुक्म 40 मुख्तलिफ अंबिया के जरिए हम तक पहुंचे है। और अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा के कलाम को सीखें, तो उन्हें सीखने के लिए, उनके कलाम की हिकमत को जानने के लिए आपको जो उनसे रजू करना होगा। अगर आप रजू नहीं करना चाहते तो ये कलाम आपके लिए नहीं है, खुदा की हिकमत आपके लिए नहीं है। खुदा अपनी हिकमत आपके अंदर नहीं डालेंगे। हम इसको जो उनसे बड़े वाज़े तौर पे इमसाल की किताब दूसरे बाब के अंदर देखते हैं। कलाम खुदा बयान करता है, इमसाल की किताब 2 बाब की पहली 6 आयत को अगर आप देखें तो वहां पे बड़े वाज़े तौर पर कलाम खुदा आपको जो उनसे उस भेद की निशानदही करता है कि किस तरीके से यह खुदा का कलाम आप तक पहुंचेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी समझ से जो एक बाहर है चीज कि किस तरीके से कलाम सुनाने वाले, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखता हो, तफरीक से ताल्लुक रखता हो, जो इंसान ने तफरीक किया कलाम के अंदर, वो किस तरीके से खुदा की हिकमत को मुख्तसर तौर पर बयान कर सकता है, जबकि खुदा ने खुद जो है अपने कलाम को 1500 साल के अंदर तरह बतरह, हिस्सा ब हिस्सा, हुक्म पर हुक्म कलाम खुदा के जरिए को बयान किया। कलीसिया हरगिज़ ये न समझे कि खुदा का कलाम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में वो सीख पाएगी। आज हम जिस मौजू को देख रहे हैं, ये नहायत ही गहरा मौजू है, नहायत ही वसी भेद है, और हमारी कोशिश होगी कि जिस तरह खुदा कदूस सिखाना चाहें उस तरह सीखें, ना जल्दी करें और ना ही सुस्ती करें। आए हम देखें कि खुदा की हिकमत किस तरीके से हासिल होती है। इमसाल 2 बाब की पहली 6 आयत आपको उसका यादा करती हैं कि अगर आप खुदा की हिकमत हासिल करने के लिए आज बैठे हैं, खुदा की हिकमत को जानना चाहते हैं, खुदा को जानना चाह रहे हैं कि क्या मसाया यहोवा है, क्या मसाया खुदा है, तो आए इमसाल 2 बाब की पहली 6 आयत को देख लें। लिखा है, मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू यहोवा के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि यहोवा हिकमत बख्शते हैं, इल्म और फहम उन्हीं के मुंह से निकलते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुदा की हिकमत को हासिल करना चाहते हैं, तो खुदा की हिकमत को, खुदा की समझ को, खुदा की पहचान को हासिल करने के लिए आपको उसकी तलाश ऐसी करनी पड़ेगी जैसे आपकी चांदी, जेवर
आपका जो उनसे खजाना गुम गया और आप उसे तलाश कर रहे हैं। आपकी घड़ी गुम जाए तो आप उसके लिए सारा घर छान मारते हैं। आपकी कोई कीमती चीज गुम जाए तो आप उसके लिए हर चीज उलट पुलट कर देते हैं, झुंझला उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। आए ना समझो, आए नादानो, खुदा के कलाम को वक़्त दो। खुदा का कलाम आप तक उसी सूरत में पहुंचेगा अगर आप उसे खजाने की तरह तलाश करेंगे। लोगों की समझ में इसलिए खुदा के कलाम की हिकमत नहीं डाली गई क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को वक़्त नहीं दी, खुदा के कलाम की समझ हासिल करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। अपनी जिंदगी के मकसद को आपने समझा होता तो आप खुदा के कलाम की तरफ रजू करते और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की। तो तू यहोवा के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। इससे पहले खुदा हिकमत देने को तैयार है, खुदा का कलाम आप तक पहुंचने को तैयार है, खुदा अपनी हिकमत समझ आपको नायत करने के लिए तैयार है। छठी आयत इसका ऐलान कर रही है क्योंकि यहोवा हिकमत बख्शते हैं, इल्म और फहम उनके मुंह से निकलते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको पहली 4 आयत का अयादा करना होगा। इसलिए आज तक आपको यह समझ नहीं आ पाई कि मुसाया यहोवा है या नहीं है, मुसाया खुदा है तो कैसे हैं। क्योंकि आपने जो फॉर्मूला दिया गया है हिकमत को हासिल करने के लिए, दनाई को पाने के लिए, आपने तो उसका रास्ता ही इख्तियार नहीं किया। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, रास्ता इख्तियार करोगे तो खुदा तो देने के लिए तैयार है हिकमत। यूहन्ना नबी ऐसे नहीं कह रहे कि वो कलाम जो इब्तिदा में है, जो खुदा के साथ है, जो खुदा है, उन्हीं के वसीले से हर चीज वजूद में आई है और उनके बगैर कोई चीज ऐसी नहीं जिसका वजूद मुमकिन ठहरा हो। यूहन्ना नबी मजीद इसको 14वीं आयत में बयान करते हैं। हम इसको तफसील से सीखेंगे। हम आज इसका सिर्फ इब्तिदाइया अगर पूरा कर पाए तो वही हमारे लिए काफी ठहरेगा। यूहन्ना पहला बाब 14वीं आयत बयान करती है, और यही कलाम, ये वो कलाम जो इब्तिदा में है, ये वो कलाम जो खुदा के साथ है, ये वो कलाम जो खुदा है, ये वो कलाम जिनके वसीले से तमाम चीजें वजूद में आई हैं, ये वो कलाम जिनके वसीले के बगैर और कोई चीज जो दुनिया में मौजूद है वो पैदा ही नहीं हुई। वो कलाम मुजस्सम हो रहे हैं, जिस्म अख्तियार कर रहे हैं। इसको भी हम अलहदा से सीखेंगे कि खुदा ने जिस्म क्यों अख्तियार किया, खुदा ने जिस्म क्यों अख्तियार किया, क्या जरूरत थी। यूहन्ना नबी पहले बाब की 14वीं आयत में गवाही दे रहे हैं, कहते हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ। वो कलाम जो इब्तिदा से था, वो कलाम जो खुदा के साथ था, वो कलाम जो खुदा था, वो कलाम मुजस्सम हो रहा है।
गोश्त की सूरत अख्तियार कर रहा है, वो रूह गोश्त का रूप धार रही है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर, फजल और सच्चाई खुदा का खासा है। वो जिस्म जो है, जो वजूद में आ रहा है, वो रूह जो जिस्म की सूरत ढाल रही है, वो जो जिस्म जो आपके दरमियान में रहने के लिए आ रहा है, वो फजल और सच्चाई से मामूर है, वो फजल और सच्चाई से फील्ड है। हमारे दरमियान रहे और हमने उनका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। ऐसे नहीं बाप का जलाल देख लिया आपने, क्योंकि बाप ने जिस्म की सूरत अख्तियार की। जब हम इसकी तफसील में जाएंगे तो आप यशायाह नबी की किताब 7वें बाब की 14वीं आयत को भी पढ़ेंगे। आप खरूज 33:18 को देखेंगे और यशायाह 60वें बाब को भी देखेंगे। हम महज आयतें पढ़ते हैं, हम तो जल्दी जल्दी करते हैं कि किसी तरीके से जल्दी जल्दी हमें कलाम सुनाए, क्योंकि हमें बहुत सारे और काम करने हैं। आइंदा से अगर आप वाकई संजीदा हैं, वाकई खुदा के कलाम को जानना चाह रहे हैं, वाकई खुदा के कलाम को सीखना चाह रहे हैं, वाकई खुदा के हिकमत को हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपको इमसाल 2 बाब की पहली 4 आयात को ढालना होगा। 5वीं और 6ठी आयत उसका जवाब है। जब आप ढल जाएंगे तो आपको हिकमत अता कर दी जाएगी। हर एक शख्स खुदा की हिकमत के लिए रजू करेगा तो खुदा हिकमत देने को तैयार है। आए 15वीं आयत यूहन्ना नबी की गवाही देखें कि यूहन्ना नबी वो जिस्म जो अख्तियार हो चुका हुआ है, वो खुदा, वो कलमा जो मुजस्सम हो चुका हुआ है, जो हमारे दरमियान रहने को आ गए हैं, जो सच्चाई और फजल से मामूर हैं, जो कि खुदा का जलाल हैं। आए देखें यूहन्ना नबी रूह से भरे हुए क्या गवाही देते हैं। वो कहते हैं, यूहन्ना ने उनकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आते हैं वो मुझसे मुकद्दम ठहरे, क्योंकि वो मुझसे पहले थे। हाय नादानो, दुनियावी तौर पे मसाया यूहन्ना के 6 माह बाद जिस्म अख्तियार करते हैं। दुनियावी तौर पे यूहन्ना उनसे 6 माह बड़े हैं, पर रूह की हिदायत से, क्योंकि खुदा की हिकमत जब आप तक पहुंचती है तो खुदा की हिकमत आपको दनाई बख्शती है और भेदों से आगाह ठहराती है। और यूहन्ना इस बात की गवाही दे रहे हैं, वो गवाह हैं कि ये मुझसे इसलिए मुकद्दम है कि मुझसे बहुत पहले है, ये इब्तिदा से हैं, ये खुदा हैं जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतरते हैं। हम सिर्फ यूहन्ना नबी की गवाही लोग अक्सर पेश करते हैं। आए देखें पालूस रसूल क्या गवाही देते हैं। पालूस रसूल ने मसाया की गवाही किस तरह दी है, क्योंकि अक्सर लोग फौरन आयत निकालेंगे, देखें जी मसीह खुदा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था
اور کلام خدا تھا. اور پھر 14ویں آیت کا اعادہ کر دیتے ہیں اور کلام مجسم ہوا. وہ میرے بھائی امثال 2 باب پڑھ لے. تیرے تک بھیدوں کی رسائی ممکن ہے، کلام کہتا ہے ممکن ہے، پر اس حکمت کو تلاش کرنے کے لیے ایسے ڈھونڈ جیسے پوشیدہ خزانوں کو ڈھونڈتا ہے. آئیں دیکھیں پالوس رسول کیا کہتے ہیں. پالوس رسول بیان کرتے ہیں، کلسیوں کے خط میں آئیں گے پہلے باب کے اندر. کلسیوں کا خط پہلا باب اور 16 سے 18ویں آیت کو دیکھیں گے. اس کو بھی ہم تفصیل سے سیکھیں گے. میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ وسیع بھید ہے، یہ مختصر ٹاپک نہیں ہے. مجھے تو جب سوال کیا جاتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں اس کا جواب میں کیسے دوں، کیونکہ خدا بھیدوں کو جو ان سے وہ 15 منٹ میں 10 منٹ میں تو انہوں نے بیان ہی نہیں کیا ہوا. میں خدا کے کلام کو 10 منٹ میں کیسے بیان کر دوں؟ آئیں دیکھیں پالوس رسول اس خدا کو جو جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں وہ کیسے بیان کرتے ہیں، تاکہ آئندہ سے آپ ایک اور حوالہ دے سکیں کہ پالوس رسول بھی یہ کہتے ہیں. کلسیوں پہلا باب 16 سے 18ویں آیت میں آئیں. لکھا ہے کیونکہ انہی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں. 15ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے وہ ان دیکھے خدا کی صورت. جس خدا کو آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ خدا نے اب صورت اختیار کی ہے. یہ وہ خدا ہے جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آ گئے ہیں. وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہیں، کیونکہ انہی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی. او میرے بھائی صرف وہی چیز نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں بھی جو کہ آپ دیکھ نہیں پاتے، صرف سنی ہے آپ نے، وہ بھی ان کے بھی پیدا کرنے والے وہ یہی ہے جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آ جاتے ہیں. وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے. تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں انہی کے وسیلے سے اور انہی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہیں اور انہی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہیں، وہی ابتدا ہیں اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹے، تاکہ سب باتوں میں ان کا اول درجہ ہو. پالوس رسول جس طرح یوحنا نبی نے گواہی دی ہے، پالوس رسول نے بھی اس کو روح کی ہدایت سے مزید کھول دیا. آپ کے لیے مزید آپ کو ایک حوالہ مل گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ خدا جو اندیکھا ہے، جس کو کسی نے نہیں دیکھا، کوئی انسانی آنکھ خدا کے جلال کتاب نہیں لا سکتی، وہی جلال جب جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں رہتے ہیں. یہ وہ خدا ہیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، آج وہ آپ کے درمیان میں موجود ہیں. آئے ہم ایک اور حوالے میں چلیں. کلسیوں کے کتاب 2 باب اور 9 آیت.
کلسیوں کی کتاب دوسرے باب کی 9ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، اور اس آیت کو جو ان سے وہ اپنے پلے باندھ لیجئے، نہایت ہی اہم آیت لکھا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری مموری انہی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری انہی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اس آیت کو سیکھنا ہم مختصر طور پہ آج سیکھیں گے کہ اس آیت نے ہمیں سکھایا کیا۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم دیکھا خدا جن کو ہم دیکھ نہ سکتے تھے، وہ خدا جنہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ خدا جن کو جب بیان کیا گیا، جن کا اعلان کیا گیا تو ہمیں پتہ چلا وہ یہوہ خدا ہے، وہ خدا ان کے کلمے سے یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں۔ ہم نے دیکھا وہ کلمہ جو ہے وہ ابتدا سے ہے، ہم نے دیکھا وہ کلمہ جو ہے وہ خدا ہے، ہم نے دیکھا وہ کلمہ جو ہے انہی کے وسیلے سے تمام چیزوں کا وجود ممکن ٹھہرتا ہے، ہم نے دیکھا وہ کلمے جو ہیں وہ جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، مجسم ہوتے ہیں، ہمارے درمیان آ کے رہتے ہیں، فضل اور سچائی سے معمور ہیں، کیونکہ یہ خدا کا خاصہ ہے، خدا کا کلمہ ہے، خدا ہے جو جسم کو اختیار کر رہے ہیں۔ اور اسی کو پالوس رسول نے پہلے باب کی 16 سے 18ویں آیت میں بیان کیا، اور اسی کو پالوس رسول اب دوسرے باب کی 9ویں آیت میں مزید بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیکاز ان him dwells all the completeness of Elohim godness bodily۔ انہی میں یہ اس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری مموری، ہم مسیح کی الوہیت ہی تو جاننا چاہ رہے ہیں، ہم یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ واقعی خدا ہے، کیونکہ خدا کو تو ہم نے جان لیا کہ میرا خدا آپ کا خدا تو یہوہ خدا ہے، ہمیں یہی جاننا ہے کہ کیا مسیح یہوہ ہیں۔ تو پالوس رسول دوسرے باب کی 9ویں آیت میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ الوہیت کی ساری مموری انہی میں مجسم ہو کر، وہ خدا مجسم ہو گئے ہیں، خدا نے جسم اختیار کر لیا ہے، ساری کی ساری جو ڈیوائن پاور ہے، جو ڈیوائن اتھارٹی ہے، وہ اس جسم کے اندر ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری مموری انہی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ آئیں ہم دیکھیں کلام خدا ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی ایمان کا نقطہ ہے آپ کا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مسیح خدا ہے، اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یہوہ ہیں، تو کلسیوں 2 باب 9ویں آیت آپ کے ایمان کا بنیادی نقطہ ہے۔ کلسیوں 2 باب 9ویں آیت آپ کے ایمان کا نقطہ ہے، اس کو باندھ لیں، کیونکہ وہ خدا کی الوہیت، خدا کی پاور، ڈیوائن اتھارٹی اس جسم کے اندر موجود ہو گئی ہے، اور اسی لیے شیطان کا پورا زور ہے کہ وہ مسیح کو خدا ثابت کرنے سے انکار ہو جائے۔ پورا زور ہے شیطان کا کہ آپ کے ذہنوں میں ایسے وسوسے ڈال دے، ایسے سوالات سے آپ کو پریشان کر دے، کیونکہ آپ نے تلاش ہی نہیں کی،
کبھی آپ نے کلام کو خزانے کی طرح ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ آپ کے ذہنوں میں جو شیطان نے سوال ڈالے، کیا آپ نے کبھی خدا سے حکمت حاصل کرنے کے لیے جس طرح آپ کی کوئی چیز گم گئی ہو اس طرح تلاش کی؟ کبھی نہیں کی۔ جب تک آپ خدا کے کلام کی تلاش خزانے کی طرح نہیں کریں گے، خدا حکمت آپ کو نہیں بخشیں گے۔ آج 99% لوگ سرفس نالج جو وہ پڑھ لیتے ہیں اسی کو لے کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں، لوگوں سے بحثیں کرتے ہیں۔ میں خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں، منتیں کرتا ہوں خدا سے، خدایا مجھے حکمت دیں۔ ٹاپک شروع کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک جون سے ہے وہ 5 صفحوں میں ہو جائے گا، 10 صفحوں میں ہو جائے گا۔ وہ شروع کرتا ہوں تو 50 صفحوں میں چلے جاتا ہے، 60 صفحوں میں چل جاتا ہے، 70 صفحوں میں چل جاتا ہے۔ مجھے اسے چھانٹنا پڑتا ہے کہ کتنا آپ تک پہنچاؤں اور کتنا جو ان سے ہے وہ بھی رہنے دوں۔ اتنا وسیع بھید ہے خدا کا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام 15-20 منٹ میں آپ سیکھ پائیں گے۔ کلسیوں 2:9 آیت اس لیے آپ سے پوشیدہ رہی آج تک کیونکہ آپ نے کبھی خدا کی طرف رجوع نہیں کیا۔ الوہیت کی ساری مموری انہی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لکھا ہے for in him dwells، کیا مطلب ہے؟ کہ ہر چیز مسیح کے اندر موجود ہے، اس جسم کے اندر موجود ہے۔ کس چیز کو کہا گیا ہے؟ all the completeness، ساری میموری اس جسم کے اندر ساری میموری ہے۔ یہ کلسیوں کا خط پہلا باب کی 19ویں آیت میں آپ جب ہم جائیں گے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں ساری میموری اس جسم کے اندر ہے۔ کس چیز کے میموری کی بات ہو رہی ہے؟ الوہیت کی، ڈیوائن پاور کی، گاڈ ہیڈ کی۔ اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں گاڈ ہیڈ کو تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جسم کیوں اختیار ہوا ہے، اس کو تفصیل سے سیکھنا ہوگا کہ خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ مجسم ہو کر میرے اور آپ کے لیے زمین پر آ جاتے۔ کیوں انہوں نے جسم اختیار کیا؟ اس کو جب آپ کلسیوں 2:9 آیت کو کھولتے ہیں، سیکھنے کی جستجو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ جو الوہیت ہے، لفظ گاڈ ہیڈ ہے، گاڈنیس ہے، یہ ایک ہی مرتبہ یونانی متن میں آیا ہے۔ اور یہ یونانی زبان کی سٹرونگ کنکارڈنس 23:16 ہے۔ یونانی زبان کی یہ جو الوہیت ہے یہ ایک ہی مرتبہ یونانی متن کے اندر ہے۔ اور یہ یونانی زبان کی سٹرونگ کنکارڈنس G2316 ہے۔ اور یہ لفظ جو یونانی زبان میں استعمال ہوا ہے وہ ہے تھیوٹس۔ تھیوٹس، اگر پروننسیشن میں کوئی غلطی ہو جائے تو معافی دیجیے گا۔
थियोटिस लफ्ज है, एक ही मर्तबा एक ही आयत में कुलसियों 2 बाब 9वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है। क्यों नहीं अलहुयत किसी रसूल के अंदर आई? क्यों नहीं अलहुयत किसी और जिस्म के अंदर आई? एक ही आयत एक ही मर्तबा उस आयत में इस्तेमाल हुआ है, और ये इस जिस्म के लिए इस्तेमाल हुआ है जो मुजस्सम होकर जमीन में आ रहा है और हमारे दरमियान में रह रहे हैं। कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह आपको बयान करता है कि खुदा मुसाया है कि नहीं है, मुसाया ये हवा है कि नहीं है। कुलसियों 2:9 को ध्यान से अपने ज़हन के अंदर रखिए। इस जिस्म को जो बयान किया गया है, इसके लिए जो लफ्ज यूनानी ज़बान में इस्तेमाल होता है, अब ये जो मामूरियत किसी रूह के अंदर नहीं है, और इसीलिए जो उनसे एक एक लफ्ज खुदा के कलाम के अंदर रूह के हिदायत से दिया गया है। ऐसे नहीं है कि अल्फाज का चुनाव जो उनसे खुद से कर लिया जाए। ये जो मुजस्सम होना, ये जो जिस्म अख्तियार करना, इसके लिए जो यूनानी ज़बान में लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है G4985, और जो ये लफ्ज है सुमाते कोसे या सुमातिकोस या सुमातेकोस, और इसका मतलब है फिजिकल जिस्म। और यह भी आयत एक ही मर्तबा इसी कुलसियन 2:9 में इस्तेमाल हुई, अलहुयत और ये जिस्म। ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, अलहुयत की सारी मेमोरी उन्हीं में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। अब यहां पे जब आप देखते हैं तो कलाम खुदा हमें बड़ा वाज़ेह है कि अलहुयत जो उनसी है वो मुजस्सम हो रही है, खुदा जिस्म अख्तियार कर रहे हैं। ये हवा जो है वो अपने बंदों के दरमियान में रहने के लिए आ रहे हैं, और उस बंदे को आप मुसाया का नाम देते हैं। तो मेरे भाई बड़ा आसान है सीखना कि मुसाया या हवा कैसे हैं, लेकिन ये अभी काफी नहीं है, क्योंकि हमें इसको सीखना होगा और गहरे में जाना होगा, देखना होगा कि मेरे खुदा ने ये जिस्म अख्तियार कैसे किया। मैंने आपसे जिक्र किया था कि कुर्सियों 2:9 की जौन सी है, ये क्यों जौन से है अलूत की सारी मेमोरी एक जिस्म में आ गई है, और वो जिस्म हमारे दरमियान में रहने आ गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि खुदा को ये पसंद है, खुदा की ये अपनी मर्जी थी। और ये कुर्सियों पहला बाब 19वीं आयत इसको आपको सिखाती है। खुदा की ये मर्जी थी कि वो जिस्म अख्तियार करें। अगर कोई ये शख्स कहता है कि मुसाया खुदा नहीं है, तो मेरे भाई कुलसियों 2:9 को पढ़ ले, उसे सीख ले और देख ले कि खुदा जो उनसे वो जिस्म की सूरत अख्तियार करके क्यों आए हैं। कुलसियों 1:19 जवाब देती है इसका। कुलसियों 1:19 कहती है क्योंकि ये जो बाप है, ये लफ्ज एडिशन ऐड किया गया, ये असल मतन में नहीं है। इंग्लिश में इसकी पढ़ देता हूं द स्क्रिप्चर से, बिकॉज इन हिम
all the completeness was well pleased to dwell. کیونکہ یہ خدا کو یہ پسندیدہ تھا کہ وہ جو ان سے آپ کے درمیان آ کے رہے. خدا پہ کسی نے زور نہیں ڈالا تھا، خدا سے کسی نے فریاد نہیں کی تھی کیا ہے خدا میرے درمیان آ کے رہیں. خدا کو یہ پسند تھا، یہ خدا کا ارادہ تھا، یہ خدا کی حکمت تھی. اور تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، لے میں آ گیا ہوں. تو مجھے جاننا چاہتا ہے، لے میں آ گیا ہوں. کون کہتا ہے آپ نے خدا کو نہیں دیکھا؟ مسیح کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اور یہ میں ہوں جو تیرے لیے جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آ گیا ہوں، کیونکہ جسم کو صرف دیکھ سکتا تھا. اس پہلے باب کی 19 آیت کو اگر آپ سیکھنا چاہیں، بڑی اس کی خوبصورت تفسیر ہے. لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسیح خدا ہیں. تو آپ ابھی تک تو یہ جان رہے ہیں کہ خدا جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، زمین پر آ جاتے ہیں. وہی خدا کی ساری الوہیت اسی جسم میں معمور ہو کر زمین تک آتی ہے اور آپ خدا کا جلال دیکھتے ہیں. اسی کی گواہی یوحنا نبی دیتے ہیں، اسی کی گواہی پالوس رسول دے رہے ہیں، اسی کی گواہی اور نبیوں نے دی، اسی کی گواہی اور رسولوں نے دی. ہم اس کو آگے چل کے مزید سیکھیں گے. میں یہیں پہ اس کو آج ختم کروں گا. میرا خیال تھا کہ ہم اس کے ابتدائیہ کو آج جو ان سے کم ختم کر پائیں گے، لیکن اگر میں ابتدائیہ کے اندر اس کو، کیونکہ اس کے اندر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. یہاں پہ عبرانی زبان کے 2 لفظ ہیں، ایخد اینڈ یاخد. اس کے فرق کو ہم نے جاننا ہے. ہم نے جاننا ہے کہ یہودی لوگ کیوں مسیح کو خدا نہیں مانتے، کیوں جو ان سے وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں. جب انہوں نے کہا وہ پتھر تو اٹھا دیتے ہیں، انہیں اپنے کلام کی سمجھ ہے، وہ جانتے ہیں مسیح کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے. میں تمام یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے یہودی ہیں. تو ہم جو ان سے اس کو مزید سیکھیں گے آگے، ہم دیکھیں گے کہ کلام خدا کس طرح جو ان سے وہ بیان کرتا ہے کہ ایک خدا ہے. کلام خدا کس طرح بیان کرتا ہے کہ مسیح خدا ہے. باپ کو خدا کہا گیا، بیٹے کو بھی خدا کہا گیا. کیسے ممکن ہے کہ 2 خدا ہوں؟ کیسے ممکن ہے جب کلام باپ کو بھی خدا کہہ کے پکار رہا ہے، بیٹے کو بھی خدا کہہ کے پکار رہا ہے، روح القدس کے لیے بھی خدا کا جو ان سے لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمیں اس موضوع کو خدا کی حکمت سے اس خزانے کی طرح تلاش کرنا ہے تاکہ خدا اپنی حکمت کے دروازے ہم تک کھول سکے. اگلی دفعہ ہم ادھر سے شروع کریں گے. ہم جو ان سے استثنا کی کتاب 6 باب کی 4 آیت جو ان سی ہے، جو آپ کو پیغام دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ نہیں آئے، مسیح خدا نہیں ہے. 4 آیت، سن اے اسرائیل
यहोवा हमारे खुदा एक ही यहोवा है। यहोवा हमारे खुदा एक ही यहोवा है। हम इसको तफसील से सीखेंगे, हम जानेंगे। इब्तदाइया में तो इसको तफसील में नहीं आएंगे, लेकिन जब हम इब्तदाइया ख़त्म करेंगे तो फिर हम एक एक चीज़ यूहन्ना नबी का पहला बाब, हम जो उनसे ये इस्तिश्ना की किताब 6:4 को हम जो है तफसील से देखेंगे कि किस तरीके से कलाम खुदा इसी इस्तिश्ना की किताब 6 बाब की 4 आयत को मुझे सिखाता है कि बाप कौन है, खुदा क्या है। कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम इस सबत के मुबारक दिन में बैठ सकें, खुदा की तरफ रुजू कर सकें, अपने दिलों को उंडेल सकें, अपने जहनों से उसकी तरफ रुजू करें ताकि वो अपनी हिकमत हमारे अंदर डाल सकें। खुदा हर उस शख्स को जो हिकमत की तलाश के लिए सरगर्द हैं अपनी हिकमत देने को तैयार है। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।